السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور تم تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، اور تم جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معزز سامعین، ابھی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ایک چیز وسیلہ کا ذکر کیا ہے اور ایک جہاد کا ذکر کیا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس آیت میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو، کیونکہ خوف خدا ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر خفیہ اور اعلانیہ جرائم سے روک سکتی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو۔ اب یہاں پر تھوڑا سا وسیلے کے بارے میں آپ کو وضاحت کرتی جاؤں۔ لفظ وسیلہ ہے کیا؟ وسیلہ اصل میں وصل یعنی واو سین لام، وصل مصدر سے مشتق ہے جس کے معنی ملنے اور جڑنے کے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہر وہ چیز ہے جو بندے کو رغبت اور محبت کے ساتھ ساتھ اپنے معبود حقیقی کے قریب کر دے۔ اس لیے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین نے اس آیت میں وسیلہ کی تفسیر اطاعت اور قربت، ایمان اور عمل صالح سے کی ہے۔ جیسے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ وسیلہ سے مراد قربت اور اطاعت ہے۔ حضرت ابن جریر رحمہ اللہ علیہ نے امام مجاہد اور حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے جس کے اوپر اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ درجہ مجھے عطا فرما دے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی وہی کلمات کہتے رہو جو مؤذن کہتا ہے، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو اور میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ جیسا کہ ہم اذان کے بعد کی جو مسنون دعا ہے جب پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ ہم ادا کرتے ہیں آتی محمدً الوسیلۃ والفضیلہ۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اذان سنتا ہے اور مؤذن کے ساتھ ان الفاظ کو دہراتا ہے، وہ درود شریف پڑھتا ہے اور وسیلہ کی دعا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
وجبت علیہ شفاعت، اس پر میری شفاعت کرنا واجب ہو چکی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کرنے والے کو اس کے بارے میں شفاعت کریں گے، اس کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ وسیلہ جنت کا ایک خاص درجہ ہے جو صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر مخصوص ہے، اور آیت مذکورہ میں ہر مومن کو وسیلہ طلب کرنے اور ڈھونڈنے کا حکم بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک نابینا صحابی کو اس طرح دعا مانگنے کی تلقین فرمائی تھی: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ، یعنی ان الفاظ کے ساتھ بھی ہم وسیلہ کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو علماء نے وسیلہ کی 3 جائز صورتیں بتائی ہیں، کیونکہ ہم جان چکے ہیں جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ تو وسیلہ کی جو 3 جائز صورتیں ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات کے حوالے سے مانگنا، مثلا یہ کہنا: یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، یا اللہ میری فلاں دعا قبول فرما۔ کبھی یہ کہنا: یا اللہ آپ کو رحمان ہونے کا وعدہ، آپ کو رحیم ہونے کا وعدہ، آپ کو اپنے رب ہونے کا وعدہ، آپ کو اللہ یعنی نام کا وعدہ، آپ میرا یہ کام کر دیں، میری یہ دعا قبول کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ دعا مانگنا یہ بھی وسیلہ کی ایک شکل ہے۔ نمبر 2، کسی زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے، اور اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑتا تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے: یا اللہ پہلے ہم تیرے پاس اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے، اور آپ ہم پر بارش فرمایا کرتے تھے، اب ہم اپنے پیغمبر کے چچا کا وسیلہ لائیں، لہذا ہم پر بارش فرمائیں۔ راوی کے مطابق یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس دعا کے بعد بارش ہو جاتی، اور یہ حدیث بخاری کتاب الاستسقاء میں موجود ہے۔ تو زندہ شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنایا جائے وہ جو نیک ہو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو وسیلے کی جائز صورت ہے وہ کیا ہے؟ اپنے ہی نیک اعمال کا وسیلہ بنایا جائے، یعنی اگر انسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کیا ہے جو اس کے خیال میں مطلب اس کو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہوگا، اور اس نے وہ عمل خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کیا تھا، تو وہ اپنے اس عمل کو بھی وسیلہ بنا کر دعا کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل وہ لمبی حدیث ہے جو شاید آپ نے سنی ہو، بخاری میں بھی کئی مقامات پر مذکور ہوئی ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ طوفان میں کس طرح پھنس کر ایک غار میں چھپ گئے تھے، اور پھر اس غار کا منہ بھی پتھر سے بند ہو گیا تھا، اور پھر ان تینوں نے اپنے ہی کیے گئے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو سارا پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا تھا اور وہ صحیح سلامت غار کے منہ سے نکل آئے تھے۔
انشاءاللہ تعالیٰ میں کسی لیکچر میں یہ واقعہ بھی آپ کی گوش گزار کروں گی، تو گویا کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی زندہ شخص کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اس کی صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم اذان سنیں توجہ سے سنیں، بچوں کو بھی کہا کریں کہ اذان توجہ سے سنیں اور مؤذن کی جو پکار ہے اس کا جواب دیا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھا جائے اور پھر دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔